آج آپ کے سامنے ایک سوال کے جواب کے لیے حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال پتہ کیا ہے جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، اور وہ پاکستان کے اندر اپنے کچھ کیسز کے لیے اور اپنی کچھ پراپرٹیز کے لیے کسی اپنے رشتہ دار کی طرف مختار نامہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی کچھ پراپرٹیز کو ان کے بیہاف پہ سیل کر سکے یا عدالت میں ان کی طرف سے کچھ کیسز کی پیروی کر سکیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس سارے پروسیس کو رکھ سکوں تاکہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اس بات کو سمجھ سکیں۔ پاور آف اٹارنی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یا جس کو ہم اردو زبان میں مختار نامہ کہتے ہیں۔ تو مختار کے لفظ سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ مختار جس کو آپ کسی چیز کا اختیار دے دیں، وہ حق یا وہ اختیار جو آپ کے پاس، جو پرنسپل کے پاس موجود ہے، جس کی کوئی پراپرٹی ہے یا جس کے کوئی امور ہیں، کوئی میٹرز ہیں، وہ ان میٹرز کو جو عدالت کے اندر چل رہے ہیں یا عدالت سے باہر کہیں پہ سر انجام دینے ہیں، یا اس کی پراپرٹی ہے جس کی دیکھ بھال کرنی ہے یا اس کو حتیٰ کہ فروخت بھی کرنا ہے، تو اپنا اختیار جو کہ وہ خود استعمال کر سکتا ہے، تو کسی وجہ سے وہ خود نہیں کر رہا، اپنی غیر حاضری کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو وہ اپنا اختیار کسی اور کو دے کر اس کو مختار بنا دیتا ہے کہ اس کی جگہ پہ، اس کے بیہاف پہ، اسی کا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے کوئی آدمی اس کی جگہ اس کو ریپریزنٹ کرے، اس کو وہاں پہ اس کی طرف سے اس کے بیہاف پہ یہ وہاں پہ عمل کرے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مختار نامے یا مختار نامہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اسپیشل پاور آف اٹارنی، مختار نامہ خاص، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ عام۔ مختار نامہ عام یا خاص سے آپ کو اسپیشل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جو مختار نامہ خاص ہے وہ کچھ خاص امور کی حد تک ایک آدمی کو اپنا اختیار دیتا ہے، جو اس کی جگہ جیسے کوئی عدالت کے اندر کیسز چل رہے ہوں اور آدمی کسی کو اپنا مختار بنا دے کہ وہ اس کی جگہ عدالتوں میں اس کے کیسز کی پیروی کرے، وہ چاہے اس کو ریپرزینٹ کرے بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہی اس میں پلینٹف ہے یا وہی اس میں رسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ ہے یا اپیلنٹ ہے یا کوئی اس کے اندر جو بھی حیثیت اس کی ہے، اس کی جگہ پہ وہ پیش ہو جائے، یا کسی خاص امور کو سر انجام دینے کے لیے جیسے آپ کے کوئی مکانات وغیرہ ہے، اس کے ایریئرز کو اکٹھا کرنے کے لیے، یا اس کے اندر کوئی بجلی کا انسٹالیشن کرانی، یا اس کا کرایہ وصول کرنا، یا کوئی بھی ہے تو وہ اس کے نام پہ یہ اسپیسیفک پاور آف اٹارنی، اسپیشل پاور آف اٹارنی اسپیسیفک خاص کاموں کے لیے۔ اس کے لیے آپ ایک اسٹیمپ پیپر پہ آپ ایک مختار نامہ خاص کی تحریر لکھیں گے کہ میں اپنا یہ اختیار فلاں آدمی کو دیتا ہوں، جس کو نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کرا کے وہی ڈاکومنٹ، وہ اسٹیمپ پیپر عدالت کے اندر دے دیا جائے گا، جو اس بات کا ثبوت ہوگا، جس میں دو گواہان بھی موجود ہوں گے کہ یہ آدمی نے اپنا مختار نامہ فلاں آدمی کو دے دیا ہے۔ یہ تو عدالت کے اندر پیش ہونے والا ایک نوٹری پبلک کی مہر سے آپ ایک اسٹیمپ پیپر لے کر اگر کر دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے جس بندے کو آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے اس مختار نامہ کی بنیاد پہ پیش ہو سکے گا۔ لیکن اس میں بہت سے اہم ترین امور ایسے ہیں جیسے آپ کی پراپرٹی کا سیل کرنا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مختار نامہ عام، جنرل پاور آف اٹارنی دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ویسا ہی اسٹیمپ پیپر آپ نے لینا ہے اور اس پہ آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے کہ فلاں آدمی جو پرنسپل ہے، جو اس پراپرٹی کا مالک ہے، کہ میں اپنا یہ اختیار، اس کے اندر آپ کو جو ڈرافٹس ہوتا ہے، ڈرافٹس اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ کون کون سے اختیارات اس کو دے رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ بیچنے کا اختیار دے رہا ہے کہ نہیں، یہ لکھنا، اگر اس نے اپنی پراپرٹی بیچنی ہے، اس کو مختار بنا رہا ہے تو اس میں یہ ضرور لکھنا ہے ٹو سیل، کہ وہ پراپرٹی بیچ سکتا ہے، یہ اختیار بھی میں اس کو دے رہا ہوں، اور مورٹگیج کر سکتا ہے یا ہبہ کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ اختیار اس کو دے سکتا ہے۔ تو جب یہ اختیار اس کے اندر لکھ دیا جائے گا تو اس میں بھی دو گواہان اس کو بنانے ہوں گے۔
یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے لیے یاد رہے کہ گواہان ایسے ہی بنائیں کہ جو آپ کے خاص ذاتی گواہان ہوں، کہ اگر کہیں پہ بعد میں کسی جگہ پہ کوئی گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو وہ آپ کو گواہی آپ کی طرف سے دیں، تاکہ اس ڈاکومنٹ کی، اس مختار نامہ کی جو اس کی ایک قانونی حیثیت ہے وہ قائم اور بحال ہو سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لکھنے کے بعد یہ جاتے ہیں رجسٹرار کے پاس۔ رجسٹرار کو جا کے وہ دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ اگر تو وہ دے رہا ہے اپنے کسی بلڈ ریلیٹو کو، جیسے اپنی بیوی کو دے رہا ہے یا اپنے بچوں کو دے رہا ہے یا اپنے بھائی کو دے رہا ہے، تو یہ تو اس کے بلڈ ریلیٹو ہے۔ بلڈ ریلیٹو کو دے رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ فیسز وغیرہ، کچھ ٹیکسز وغیرہ نہیں لگیں گے۔ اگر وہ مختار نامہ عام دے رہا ہے اس کو کہ یہ میری جگہ بیچ سکتا ہے، تو پھر کچھ اس پہ ٹیکس وغیرہ کے جو ہے وہ چھوٹ ہے اس کے اندر، اگر وہ اپنے بلڈ ریلیٹو کو مختار نامہ دے رہا ہے تو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جا کے وہاں پہ بیانات ہوتے ہیں، گواہان موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ اس بندے کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اور واقعی آپ اس کے مطابق سارے سوالات کرنے کے بعد وہاں پہ اس کا اندراج رجسٹرار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ڈاکومنٹ جو مختار نامہ عام ہے اس کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے، یعنی جو ریکارڈ ہے ان کے پاس اس میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو یہ مختار نامہ عام دے دیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے اس کو مختار نامہ دیا ہے اس کی بھی ایک اٹیسٹڈ کاپی، ایک مصدقہ نقل، اگر رجسٹری ہے تو وہی رجسٹرار کے آفس سے لے کر، یا اگر کوئی زمین کا فرد وغیرہ ہے تو اس کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے کہ اس پراپرٹی میں جس کا میں مالک ہوں، میں نے اپنا مختار فلاں بندے کو بنا دیا ہے، یہ چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی کو مختار نامہ دے رہا ہے جو اس کا بلڈ ریلیٹو نہیں ہے، تو اب اس پہ کچھ ٹیکسز وغیرہ جو حکومت کی طرف سے عائد ہوتے ہیں کچھ پرسنٹ کے، وہ اس پہ لاگو کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ عوام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو عام طور پہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ پرچیز نہیں کرتے زمین، کیونکہ انہوں نے آگے ری سیل کرنی ہوتی ہے، وہ آپ سے لے لیتے ہیں لیکن وہ آگے انہوں نے ری سیل کرنی ہوتی ہے پراپرٹی، تو وہ اس کو بطور مختار لے لیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس کا مختار نامہ فلاں بندے کو دے دیا ہے، پھر وہ اپنے لے کر اس کا مختار نامہ پھر آگے وہ بیچ دیتے ہیں اور اس مختار نامے کی بنیاد پہ اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی، یعنی کہ پیسے لے لیے ہیں، یا اس میں جو ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر آف جو کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے، اگر وہ ہو گئی ہے تو اس کا آپ ضرور اندراج کروا دیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ٹرانسفر ہوئی ہے یا ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ تو اگر جو بلڈ ریلیٹو نہیں ہے اس کو آپ دے رہے ہیں مختار نامہ، تو پھر آپ پہ جو ٹیکسز وغیرہ ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا، وہاں پہ بیانات ہوں گے آپ کے، اور وہ مختار نامہ عام رجسٹرار کے آفس میں رجسٹر ہو جائے گا، درج ہو جائے گا وہاں پہ۔ اب اس کی بنیاد پہ جب سیل کی جائے گی تو کل کوئی یہ اٹھ کے اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقی مالک نے یہ پراپرٹی نہیں بیچی، تو اس لیے یہ سیل جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے، یا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس بندے کا دیا ہوا مختار نامہ وہ رجسٹرار کے آفس میں اندراج ہوگا، وہاں سے آپ کسی وقت بھی اس کی کاپی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں اس کے ابطال کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کو مختار نامہ دے دیا ہے تو اس کو کیسے کینسل کروایا جاتا ہے، نہیں نوٹس بھیجنا اور وغیرہ، اس کے لیے درخواست دینا، یہ ساری چیز انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں رکھوں گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کسی کو مختار نامہ دے رہا ہے، وہ تو خود جائے گا، رجسٹرار کے سامنے پیش ہوگا، گواہان کے ساتھ جائے گا، جا کے بیانات دے گا، اگر فیسیں بنتی ہیں تو دے گا، اگر ٹیکس وغیرہ ہے تو وہ لگائے گا، سب کچھ کر کے رجسٹر کر دے گا۔ لیکن وہ ہمارے بھائی جو پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ اس صورت میں کیا کریں؟ تو یاد رکھیں ان کے لیے جو آپشن ہے وہ کیا ہے کہ جو یہ تحریر ہے مختار نامے کی، جو یہ پاور آف اٹارنی، جنرل پاور آف اٹارنی کی ایک تحریر ہے، اگر تو اسپیشل پاور آف اٹارنی دینا چاہتے ہیں کسی کیس میں تو پھر بھی تحریر یہاں سے لے کے جائیں گے اور اس تحریر کو ایک کاغذ کے اوپر لکھیں گے
اور پھر وہاں سے چلے جائیں گے وہ پاکستانی امبیسی کے اندر، وہاں پہ جا کے وہ اپنی تصدیق کروائیں گے کہ میں فلاں آدمی ہوں، یہ میرے ڈاکومنٹ ہیں، یہ ایک پاور آف اٹارنی ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جو میں پاکستان فلاں بندے کے نام بھیجنا چاہتا ہوں، میری اور اس کاغذ کی آپ تصدیق کر دیں، اٹیسٹ کر دیں اس کو۔ تو پاکستانی امبیسی اس کو اٹیسٹ کر دے گی کہ یہ واقعی فلاں بندے کی طرف سے ہے، اٹیسٹیشن کر کے پھر وہ ڈاکومنٹ پاکستان میں بھیج دیں گے اپنے کسی بندے کو۔ پھر وہ جس کے نام اس نے کیا ہے کہ یہ فلاں آدمی کے نام میں اپنا پاور آف اٹارنی بھیج رہا ہوں، وہ جنرل ہے یا اسپیشل ہے، وہ لے کر یہاں سے کونسلیٹ میں چلا جائے گا۔ کونسلیٹ میں جا کے وہاں جا کے وہ تصدیق کرائے گا کہ یہ جو پاکستانی امبیسی نے فلاں ملک کے اندر اس ڈاکومنٹ کو تصدیق کیا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر یہ جو پاکستانی کونسلیٹ ہے، یہ اس تصدیق کو جو فلاں ملک کے اندر انہوں نے پاکستانی سفارت خانے والوں نے، پاکستانی امبیسی والوں نے کی تھی، اس کی تصدیق کریں گے۔ پھر اس پہ کچھ ٹکٹ وغیرہ یا کوئی اس پہ فیس وغیرہ عائد کر کے یہ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور وہ اس کے حوالے کر دیں گے جس کے نام وہ ہوگا۔ اب اگر تو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے کسی کیس میں پیش کرنے کے لیے، تو یہاں پہ پروسیس ختم ہو گیا، وہ اسی ڈاکومنٹ کو لا کے اس کیس کے اندر، اس عدالت میں یا کسی دیگر کام کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر جنرل پاور آف اٹارنی ہے، یعنی کوئی زمین فروخت کرنے کے لیے ہے، تو اب وہ لے کے آئے گا یہاں پہ، اور اسی طریقے سے جیسے یہاں سے ایک آدمی رجسٹرار کے آفس میں گیا تھا، اس ڈاکومنٹ کو لے کے آئیں گے اور وہ رجسٹرار کے آفس میں وہ بندہ جس کے نام وہ اٹارنی آئی ہے وہ لے کے جائے گا کہ اس ڈاکومنٹ کی تصدیق کرے۔ پھر رجسٹرار تصدیق کرتا ہے پاکستانی کونسلیٹ سے کہ یہ جو آپ نے تصدیق کی ہے، کیا آپ واقعی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ فلاں نمبر ہے اس کا آپ نے تصدیق کی ہے، یہ جینون ہے، یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، یہ اصلی ڈاکومنٹ ہے۔ جب وہ تصدیق کرتے ہیں تو پھر یہ بھی اپنی طرف سے تصدیق کر کے اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ بیانات ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہیں رجسٹر کیا تھا، اسی طریقے سے بیانات تو یہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس پاور آف اٹارنی کو اسی طریقے سے رجسٹرار اپنے رجسٹر میں رجسٹر کر لے گا کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک سے اس ڈاکومنٹ کے تحت اپنا پاور آف اٹارنی یا اپنا مختار نامہ فلاں آدمی کو دیا، یعنی اس کو اپنا مختار عام بنا دیا ہے۔ اب اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ اس کی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو فالو کرنے سے ایک آدمی جو ہے، جو خاص طور پہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ لیگل ایک طریقے سے اپنی پراپرٹی کو پاکستان میں سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے لیے، اور اسپیشل جن لوگوں کی رسائی وکیلوں تک یا قانون کے اس تعلیم کے اندر تک نہیں ہے، ان کے لیے صرف اس لیے کہ اگر معاشرے میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرنا چاہے تو کم از کم آپ کو ان بنیادی باتوں کا علم ہو۔